نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے، حمولتاً، بعض وہ ہیں جو سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، وفرشاً، اور بعض وہ ہیں جو زمین کے ساتھ بچھے ہوئے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو بطور رزق کے عطا کیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، باغات کا ذکر فرمایا۔ باغات میں پھر کئی قسم کے وہ درخت اور بیلیں ہوتی ہیں، ان درختوں کا اور بیلوں کا ذکر فرمایا، کھجور کے درختوں کا ذکر فرمایا، مختلف کھیتیوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اکلہ، ان ساری چیزوں کو تم کھاتے ہو، اور یہ اللہ پاک کا ہم پر انعام ہے، احسان ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے محنت کر کر اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں، صاف ستھرا ایک اللہ کا رزق ہوتا ہے، پاک اور طیب، وہ ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا والزیتون، زیتون کے حوالے سے میں نے کل کچھ فضیلت عرض کی تھی، والرمان، انار۔ فرمایا کہ متشابہ و غیر متشابہ، بعض پھل وہ ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور بعض پھل وہ ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب کل جنت میں جائے گا تو وہاں اس کو پھل جب دیے جائیں گے، پھل کھائے گا یا پھل دیکھے گا، تو جب پھل دیکھے گا تو کہے گا اوہ یہ تو وہی دنیا والے پھل ہیں۔ ان کی جو ظاہری شکل ہوگی وہ دنیا کے پھلوں والی ہوگی۔ اب وہ جب دیکھے گا کہے گا یہ تو دنیا والے پھل ہیں، بھئی یہ تو دنیا والا، اس طرح کا کیلا دنیا میں بھی ہوتا تھا، اس طرح کا آم دنیا میں بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ کھائے گا تو اس ذائقے کو جب وہ محسوس کرے گا تو حیران ہو جائے گا کہ شکل تو یہ دنیا والے پھل کی ہے لیکن ذائقہ دنیا کے پھل والا نہیں ہے، بہت اعلیٰ ذائقہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہر پھل کا تقریباً یہی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نہیں کھایا جا سکتا، بڑے پھل جتنے بھی ہیں تو انسان ان کو نا یعنی تقسیم کر کر کے کھاتا ہے، کہیں کاٹ کے کھا رہا ہے، کہیں اس کی پھانکیں ہوتی ہیں، پھانکیں الگ کر کر کے کھا رہا ہے۔ اب جب کاٹ کے کھائے گا تو ایک دفعہ کاٹے گا کھائے گا ذائقہ اور ہوگا، دوبارہ کاٹے گا کھائے گا ذائقہ اور ہوگا، پھانکیں بنائے گا، ایک پھانک کو لے گا ذائقہ اور ہوگا، دوسری کو لے گا ذائقہ اور ہوگا۔ تو یہ دنیا کے جو پھل ہیں اسی طرح کے پھل جنت میں بھی ہوں گے، لیکن وہ صرف شکل اس طرح کی ہوگی، ان کی صورتیں اس طرح کی ہوں گی، ذائقہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہوگا، ہمارے تصوروں سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو متشابہ و غیر متشابہ، بعض پھل ایسے ہیں جو رلتے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بعض پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رلتے ملتے نہیں ہیں، ذائقے میں فرق ہوتا ہے، شکل میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب یہ پھل تمہیں دستیاب ہوں، یہ حکم ہے۔ اور اگلا حکم کیا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کھیتی کا، ان پھلوں کا جو اللہ کا حق ہے ان میں،
وہ ادا کرو جس دن تم کھیتی کو کاٹو، جس دن تم پھل کو وہاں سے وصول کرو، کھیتی کو وصول کرو۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حق ادا کرو اس کا حق۔ تو اس کا حق کیا ہے؟ اس میں نا حضرات علماء کرام کا، حضرات مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جب حضرات فقہا مسائل نکالتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل کا استخراج کرتے ہیں، استخراج نکالنا، استنباط نچوڑنا، کھنگالنا، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو جب حضرات فقہا مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اب ایک بات سمجھیں، بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر حقہ سے مراد صدقات خیرات ہیں، کہ جب تم کھیتی کو اٹھاؤ، فصل کو اٹھاؤ، باغات سے پھل توڑو، تو اس میں جو صدقات خیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، غرباء کا جو حق ہے، ان کو دے دو، صدقہ کر دو، بعض چیزوں کو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اب پھل اٹھایا ہے، گھر لا کر اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، بیچ دیا ہے، نہیں ایسا نہ کرو۔ جب پھل توڑے ہیں اپنے استعمال میں بھی لاؤ، بیچو بھی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو بھی دو۔ ہاں جی، گندم اٹھائی ہے آپ نے اپنی زمین سے، تو لا کر اس کو صرف گھر میں اپنی ضرورت کے لیے نہ جمع کر لو، بلکہ اس میں جو غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ہے، صدقہ خیرات کے طور پر وہ دے دو۔ تو آتو حقہ، حق سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں حق سے مراد صدقہ اور خیرات ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں غرباء کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی، اب وہ سارا میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی کو اللہ نے دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ جسمانی طور پر جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، ہاتھ پاؤں جسم مکمل کام کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، ہاں جی، یا وہ کما نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو دیا، اس کو نہیں دیا، اس کے ذمہ لگایا کہ تم اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کے طور پر اس کا تعاون کرو، تاکہ زندگی اس کی بھی گزرے، یہ پریشان نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم، تمہارے مالوں میں، کمایا تم نے ہے، محنت تم نے کی، مال تمہارے ہیں، لیکن حق معلوم للسائل والمحروم، سائل کا، محتاج کا، ضرورت مند کا، بیوہ کا، یتیم کا، ان سب کے حقوق ہیں ہمارے مال میں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارا مال ہم جانے، ہمارے بچے جانے، ہمارا گھر جانے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ تصور اسلامی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو حق بیان کیا ہے، یہ حق بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور صدقہ خیرات کے طور پر دینا ہے۔ لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد عشر اور زکوٰۃ ہے۔ میری بات سمجھیں، عشر اور زکوٰۃ ہے۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں کہ عشر اور زکوٰۃ ہے، تو جو پہلے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، یہ صورت، میری بات سمجھیں، یہ صورت مکی ہے، اور مکۃ المکرمہ میں زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم تو سن 2 ہجری مدینہ پاک میں آیا ہے۔ تو جب مدینہ پاک میں آیا ہے، یہ صورت مکۃ المکرمہ کی ہے، تو یہاں پر حق سے زکوٰۃ مراد نہیں ہو سکتی، یہاں پر حق سے عشر مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا حکم تو آیا مدینہ پاک میں ہے، یہ صورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو حکم مدینہ پاک میں آیا ہو اور صورت جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، تو اس صورت میں جو حق اللہ بیان فرما رہے وہ زکوٰۃ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے آئے، تو اس وقت دوسرے سال سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور یہ صورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو حضرات فرماتے ہیں یہاں حق سے مراد صدقہ خیرات ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، عشر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت زکوٰۃ کے احکامات ہی نازل نہیں ہوئے ہیں، زکوٰۃ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے یہاں پر صدقہ خیرات مراد ہے، عشر اور زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ لیکن امام ابو بکر ابن العربی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے دونوں مفسر، محدث اور علماء گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم تو مکۃ المکرمہ میں نازل فرما دیا تھا، لیکن اس کی مقدار، اس کی تفصیل، اس کے تفصیلی احکامات اللہ پاک نے مدینہ پاک میں نازل فرمائے ہیں،
اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ سورۃ المزمل قرآن پاک کی صورت ہے 29ویں پارے کی، وہ مکۃ المکرمہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ جب ابتدا میں وہی نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، سورۃ المزمل مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور مکہ کی ابتدائی زندگی میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب امام ابو بکر ابن العربی یا امام ابن کثیر رحمہ اللہ یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس طرح کے جلیل القدر علماء اور ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ المزمل مکی صورت ہے اور مکۃ المکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ پاک نماز کا بھی حکم دے رہے ہیں اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ نماز معراج کے موقع میں فرض ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مکۃ المکرمہ میں فرض ہوئی ہے، معراج مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی نا۔ تو اب اقیم الصلاۃ، یہ معراج نماز جو ہے نا معراج میں فرض ہوئی ہے اور وہ معراج مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ اقیم الصلاۃ کے ساتھ اللہ پاک نے آتوا الزکاۃ لگایا تو معلوم ہوا کہ جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو زکوٰۃ کو بھی اسی وقت فرض کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک آیت میں جب دو حکم دیے جا رہے ہیں، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اور آتوا الزکاۃ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک حکم مکۃ المکرمہ کا ہو اور ایک حکم مدینہ پاک کا ہو، دونوں حکم ایک ہی وقت میں نازل ہوئے ہیں چونکہ ایک آیت کے اندر ہے، اور نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر اور معراج ہوئی ہے مکۃ المکرمہ میں، اس لیے زکوٰۃ بھی مکۃ المکرمہ میں، عشر بھی مکۃ المکرمہ میں فرض ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر حق سے مراد زکوٰۃ اور عشر ہے، زکوٰۃ اور عشر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک پیداوار زمین سے اٹھاتے ہیں اس میں کچھ واجب اور فرض حق ہوتا ہے اللہ پاک کا جو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، اگر ہم وہ ادا نہ کریں، میری بات سمجھ لیں، اگر ہم وہ اللہ کا حق ادا نہ کریں تو اس کا جو اثر ہے وہ اس پوری فصل میں پڑتا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے وہ پاک صاف ہو جائے گی، وہ فصل وہ جنس جو بھی ہے وہ صاف ہو جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے اس میں دوسروں کا حق ہے، جب ہم دوسروں کا حق ادا نہیں کریں گے، سارا خود کھانے کی کوشش کریں گے، استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، اور دوسروں کا حق کھانے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر اس میں ہمارے لیے مسائل بنیں گے، پریشانیاں بنیں گی، بیماریاں بنیں گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت تم فصل اٹھاؤ، اپنے باغات کے پھل اٹھاؤ، اپنی فصل کو کاٹو، اپنے گھر لے جانے سے پہلے سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پر ممکن ہو سکتا ہے اپنے گھر لے جانے سے پہلے، چونکہ جب انسان گھر لے جاتا ہے نا تو پھر ذرا سستی آ جاتی ہے، پھر شیطان ذرا ورغلاتا ہے، اس لیے اپنے گھر لے جانے سے پہلے اس فصل میں سے، اس جنس میں سے، اس پھل میں سے اللہ کا حق ادا کر دو۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے چاندی میں 40واں حصہ، ٹھیک ہے نا جی؟ جانور اونٹ میں 5 اونٹ پر 1 بکری، 30 بھینس اور گائے پر 1 بھینس یا گائے، بکریوں میں 120 بکری پر جب 120 بکری پوری ہو جائیں تو 1 بکری بطور زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پیداوار ہوتی ہے زمین کی فصل، یاد رکھیں جو فصل بھی ہم بیجیں اس فصل میں سے ہم نے عشر دینا ہے۔ بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں 5 وسق، یہ ایک مقدار ہے، اگر وہ فصل 5 وسق سے زیادہ ہے تو پھر عشر ہے، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، اس پیداوار میں سے عشر ضرور ادا کرنا ہے۔ اب عشر کتنا ہے؟ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ایک وہ فصل ہے جس میں خرچہ کیا جاتا ہے، پانی بور کا لگایا جاتا ہے، نہر کا لگایا جاتا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ خرچہ کیا جاتا ہے، تو جس فصل سے خرچہ کیا جائے اس فصل میں 20واں حصہ، سمجھ آ رہی ہے؟ 100 کے پیچھے جی کتنی بوری؟ چلے 20 کے پیچھے 1 بوری، یہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ فصل جس میں خرچہ نہیں کیا جاتا عام طور پر، ٹھیک ہے، بارش اللہ پاک نے دے دی وہ فصل اچھی ہو جاتی ہے، بارش نہ ہو تو فصل کمزور رہ جاتی ہے، جس طرح کہ ہمارے بیرون کی فصل ہوتی ہے۔ اس فصل میں 10واں حصہ ہے، یعنی 10 بوری کے پیچھے 1 بوری، یہ عشر ہے اور یہ حق ہے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیداوار کم ہو اس حساب سے آپ دے دیں اس کو، جو بھی اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ بنتا ہے. پیداوار زیادہ ہو اس حساب سے دے دیں، جو بھی اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ بنتا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ غرباء کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ 5 وسق جو فصل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے. اب جس آدمی کے پاس 5 وسق کے برابر فصل ہوگی، اتنی مقدار کی جو ہے نا گندم ہوگی، چنا ہوگا، وہ تو عشر دے گا، اور جس کا اتنا نہیں ہوگا وہ نہیں دے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ غرباء کو کم سے کم ملے گا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کہ ہر زمیندار نے عشر دینا ہے، وہ کم ہے وہ زیادہ ہے، عشر دینا ہے. 10واں حصہ جتنا بھی بنتا ہے، بھئی 10 کلو گندم ہو گئی 1 کلو دے دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ 10 کلو ہو گئی 1 کلو، 100 کلو ہو گئی ہے اس حساب سے 10 کلو دے دیں، یعنی 10واں حصہ دینا ہے، وہ فصل کم ہو وہ زیادہ ہو. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے، اس فتوے کے نتیجے میں غرباء کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ہر زمیندار نے اپنا عشر ادا کرنا ہے. تو جب ہر زمیندار اپنا عشر ادا کرے گا تو غریب نہیں رہے گا، اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس جو ہے نا جو سال کا گندم کا خرچہ ہے یا دیگر اخراجات ہیں اس تک پہنچ جائیں گے. تو میں ایک بات سمجھا رہا تھا کہ اب دیکھیں یہاں ایک اختلاف ہوا ہے نا، اختلاف کس بنیاد پر ہوا ہے؟ میری بات سمجھیں کہ زکوٰۃ کا حکم مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا ہے، سمجھیں، لیکن یہ جو زکوٰۃ کی تفصیل ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ چاندی ہو تو اتنا ہوگا، اونٹ پر اتنا ہے، گائے پر اتنا ہے، بکریوں پر اتنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فصل زمین کی جو پیداوار ہے اگر وہ بارانی ہے اتنی ہے، نہری ہے اتنی، یہ جو تفصیلات ہیں یہ تفصیلات مدینہ پاک میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اب وہ حضرات علماء اکرام جو فرماتے ہیں کہ یہاں پر حقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور جو حضرات فرماتے ہیں یہاں حقہ سے مراد زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقہ خیرات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی تفصیل کو بیان فرمایا، اس کی مقدار کو بیان فرمایا، لہذا وہ کہتے ہیں یہاں پر حقہ سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ صدقات خیرات ہے. اختلاف ہو گیا نا، ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے ان کے پاس بھی دلیل، اسی کو فقہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ عجیب سی بات ہے، بھئی ایک ہی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے تو ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے نا، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بھئی یاد رکھیے مجتہد جو ہوتا ہے نا، مجتہد کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال بڑی عجیب سی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے نا بھائی، پتہ ہے ہمیں. اچھا اب اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ سمجھے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس اختلاف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، صحیح ہے، حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. اجتہادی غلطی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھے. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کرنے کے بعد وہ ایک حکم نکالتا ہے، ایک حکم لگاتا ہے. اگر مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، منشاء خداوندی کے مطابق ہو، تو اس اجتہاد کرنے پر مجتہد کو 2 اجر ملتے ہیں. اس اجتہاد کرنے پر مجتہد کو کتنے اجر ملتے ہیں؟ ڈبل اجر ملتا ہے، 2 نیکیاں ملتی ہیں، ایک اجتہاد کرنے کی نیکی اور ایک صحیح اجتہاد کرنے کی نیکی. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر مجتہد اجتہاد کرے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد کرنے میں وہ غلطی کر جائے، انسان ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی بس اوقات فیصلے کرتے ہیں، کبھی فیصلہ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے کبھی فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے، انسان جو ہوا. تو اگر مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد کرنے میں وہ غلطی کر بیٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ اجر، اس کو پھر بھی اجر ملتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پھر بھی اجر. اب اجر کس چیز کا مل رہا ہے؟ اس نے اجتہاد کیا. باقی اللہ پاک کا نظام ہے، اگر وہ اجتہاد غلط کر بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اب مجتہد کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، میری بات سمجھیں. آپ غلطی کریں وہ غلطی ہے، اس پر اجر نہیں ہے. میں غلطی کروں وہ غلطی ہے، اس پر اجر
نہیں ہے، لیکن مجتہد کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر وہ اجتہاد ٹھیک کرے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر وہ غلط کرے تو پھر بھی اس کو نیکی ملتی ہے، پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ شان مجتہد کی ہوتی ہے۔ تو چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن اس اجتہادی خطا پر بھی ان کو اجر ملا ہے۔ لہذا جس مجتہد کو اجتہادی غلطی پر اجر مل رہا ہو، اور بھائی سنو، جس کو اللہ اجر دے رہا ہو، جس کو اللہ اجر دے رہا ہو، مجھے آپ کو یا کسی کو حق بنتا ہے کہ وہ اس کو غلط کہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مجتہد کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ اب یہاں پر حقہ سے بعض مجتہد کہتے ہیں صدقہ خیرات مراد ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدقہ خیرات متعین نہیں ہوتا، جتنی آپ کی حیثیت دے دیں، آپ 1 کلو دے دیں، آپ 10 کلو دے دیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں حقہ سے مراد صدقہ خیرات نہیں بلکہ زکوٰۃ اور عشر مراد ہے، اور زکوٰۃ اور عشر میں اختیار ہے؟ بولو بھائی، زکوٰۃ اور عشر میں اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ مقدار میں اختیار ہے کہ کم دے دے زیادہ دے دے؟ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 2 حکم آ گئے۔ اب ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، میری بات سمجھیں، تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر آتو حقہ سے مراد زکوٰۃ اور عشر ہے، لہذا چونکہ ہم ان کے مقلد پیروکار ہیں، ہم ان کے قول کو لیں گے اور یہاں سے زکوٰۃ اور عشر مراد لیں گے، اور اپنی پیداوار میں، اپنی فصل میں، اپنے پھلوں میں جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کا ہم اگر وہ بارانی ہے 20واں حصہ، اور اگر وہ نہری ہے تو 20واں حصہ، اور اگر وہ جو ہے نا بارانی ہے اس کا 10واں حصہ بطور عشر کے ہم ادا کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مانتے ہیں۔ میری بات سمجھیں، مختلف قسم کے تانے، مختلف قسم کے اعتراضات کر کر سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ اعتراض میرے سامنے کوئی کرے، آپ کو کوئی کہے عجیب بات ہے، آپ ابو حنیفہ کرتے رہتے، آپ کو اللہ کے رسول کے قول نظر نہیں آتے، تو انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ہوتا ہے کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، ہمارے پاس جب اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو ہمیں کسی تیسرے آدمی کی بات ماننے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھیں، یہ نا بڑا پیارا سا اعتراض ہے، بڑا میٹھا سا اعتراض ہے، اگلا آدمی جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ ہم اہل حدیث حضرات کو جب ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں نا، ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں، اس مسئلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، تو جب وہ حدیث نہ ان کی مرضی کی نہ ہو تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سمجھ لیں بھائی، سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے؟ بولو یار، اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے نبی نے کہا، کس نے کہا ہے؟ تیسرے نے کہا ہے نا بھئی، تیسرا محدث ہوگا، بڑا عالم ہوگا، اس نے کہہ دیا ضعیف ہے۔ اگر تم اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں اللہ کو چھوڑ کر، ہاں جی، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر تیسرے کی بات کو لے سکتے ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کے یا حدیث پاک کے یا دین کے کسی بھی مسئلے میں رہنمائی، ہاں جی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے لیں تو تم ٹھیک کیوں اور ہم غلط کیوں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک محدث کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں حقہ سے مراد زکوٰۃ عشر ہے۔ اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لے لوں تو میں غلط کر رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو تم اس حدیث کے بارے میں جو یہ حکم لگاتے ہو یہ ضعیف ہے، تو یہ بات بھی تو نہ اللہ نے کہی نہ اللہ کے رسول نے کہی ہے، تیسرے آدمی نے کہی ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کی جب بات آئے تو تیسرے آدمی کے قول کو لے سکتے ہو۔ اگر میں دین کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لے لوں، جن کے قول کو بڑے بڑے علماء لیتے رہے، بڑے بڑے محدثین لیتے رہے، جن کے کہنے پر بڑے بڑے محدثین عمل کرتے رہے، علماء عمل کرتے رہے، اگر اتنے بڑے عالم کی بات کو میں لے لوں تو میں غلط ہوں، اور اگر تم ایک محدث کی بات کو لے لو اور اس کی بات کو لے کر تم اس حدیث کو ضعیف کہہ دو تو تم ٹھیک کیوں ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں، یہاں بھی بحث ہوتی رہتی ہے، ہم جب ان کو ایک حدیث دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ذرا نا یہ کاغذ پہ لکھ کر دے دیں، یہ جو لکھ کر، میں ذرا اپنے عالم سے پوچھوں گا،
بھئی یہ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے جی۔ میں ذرا اپنے عالم سے پوچھوں گا، او بھائی تمہارا عالم اللہ ہے؟ سمجھو، تمہارا عالم نبی ہے؟ ہاں جی، تمہارا عالم اللہ یا نبی ہے؟ نہیں، وہ ایک عالم ہے نا، ایک انسان ہے۔ تم جب اس حدیث کی تحقیق کے لیے اس عالم کے پاس جاتے ہو، وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے حدیث، تم مان لیتے ہو ہے؟ اگر وہ کہنے ٹھیک نہیں ہے تو تم نہیں مانتے یار، تم ایک عام عالم کی بات کو مان لیتے ہو ہے؟ وہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات کو مان لیتے ہو۔ میں اگر اتنا عظیم امام، جس امام کو 1300 سال سے دنیا مانتی آ رہی ہے، جس امام کے قول کو، جس امام کی بات کو 1300 سال سے بڑے بڑے علماء مانتے آ رہے ہیں، اگر میں اتنے بڑے امام کی اور عالم کی بات کو مان لوں تو میں غلط ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سادہ سی مثال ہے۔ اس لیے فقہ، قرآن، حدیث اور فقہ، یہ 3 چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آپ براہ راست قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ترجمہ، جیسے اب دیکھیں نا، میں نے سمجھایا وہ آتو حقہ، حقہ سے مراد کیا ہے؟ اب یہ تفصیل میں نے عرض کی تو ہمیں سمجھ میں آئی ہے نا کہ حقہ سے مراد یا تو صدقات خیرات ہیں یا عشر زکوٰۃ ہے۔ یہ تفصیل حضرات مفسرین نے بتائی تو ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا آتو حقہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا حق ادا کرو بھائی، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ میری بات سمجھے، ہم قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے، ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم حدیث پاک کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے، ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث پر کھپا دی، قرآن و حدیث میں محنت کی، غور و فکر کیا، زندگیاں کھپا دی تقوی کی بنیاد پر، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد ایک قول ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بھائی یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہا ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو آیت ہم نے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں بعض جانور وہ ہیں جو تمہیں سامان اٹھانے کے لیے، ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے دیے ہیں، اور بعض جانور وہ جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑ، بکری، ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، یہ زمین کے قریب ہوتی ہیں۔ بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں زمین کے قریب لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کھالوں سے ہم قالین بناتے ہیں، ان کی کھالوں سے ہم مصلے بناتے ہیں، ان کی کھالوں سے ہم اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں جو زمین پہ بچھائی جاتی ہیں، تو اس سے گویا کہ زمین پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ جانور جن کی کھالوں سے ہم اس طرح کی چیزیں بناتے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اب دیکھو نا، جو اللہ نے دیا اور اللہ نے کہا کھاؤ، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے دیا اور اللہ نے کہا کھاؤ تو وہ کھانا ہے۔ جو اللہ نے دیا لیکن کیا کہا؟ نہ کھاؤ، گدھا اللہ نے دی ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن کھانے کی اجازت ہے نہیں۔ اس طرح بے شمار جانور ہیں، دیے اللہ نے لیکن کھانے سے منع کر دیا ہے، تو ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانو، ایسا نہ کرو۔ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے، شیطان تو انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی ہمدردی نہیں کرتا، خیر خواہی نہیں کرتا، وہ فائدہ پہنچانے کی نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا سمجھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔